السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ عز و جل آج محرم الحرام 21 تیسری جمعرات اللہ کے حکم سے آج آپ کو کچھ ایسے عملیات یا وظائف بتائے جائیں گے، اگر وہ آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں اور آج ہی اس کو وظائف کر بھی لیتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اس کی برکتیں بھی آپ کو ملیں گی اور اس کے فضائل بھی انشاءاللہ تعالی بیان کیے جائیں گے اور اس سے آپ کو زندگی اور آخرت میں کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے اس بارے میں بھی بات کی جائے گی۔ اللہ کے حکم سے قرآن اور احادیث کی روشنی میں جتنا اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے حضور کا صدقہ اتنی ہی گفتگو کی جائے گی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ چینل پر آئے لائک کیا، شیئر کیا، سبسکرائب کیا، آپ کا بہت شکریہ، اور آپ نے جو ویڈیو واچ کی جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ کے حکم سے آپ کا دیا ہوا وقت ضائع نہیں جائے گا۔ سب سے پہلے بات کی جاتی ہے درود و سلام پر، تو یہ بہت بہترین وظیفہ ہے، بہت قبولیت والا وظیفہ ہے، اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے والا یا اس کے والد کا بھی نام پیش کیا جاتا ہے، تو وظیفہ ہے یہ فرشتوں کا بھی۔ رب تعالیٰ بھی اپنے محبوب پر درود بھیجتا ہے، تو وہ درود پاک کی بات کی جا رہی ہے کہ اگر آپ یہ والا درود پاک پڑھ لیتے ہیں ایک بار تو 70,000 رحمتیں نازل ہوتی ہیں اس شخص پر جو یہ والا درود پاک ایک بار پڑھ لیتا ہے۔ مل کے پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد، پھر پڑھ لیں صلی اللہ علی محمد، پھر پڑھ لیں صلی اللہ علی محمد۔ ایک بار جو بھی اس کو پڑھے، حدیث پاک کا مفہوم ہے 70,000 اس پر رحمتیں بھیجی جاتی ہیں، تو سوچ لیں کہ ایک بار پڑھنے سے 70,000 رحمتیں بھیجی جاتی ہیں جو پڑھنے والا ہے اس پر، تو کتنی تعداد میں اگر پڑھیں گے تو کتنی رحمتیں سمیٹ لیں گے، اور یقین مانیں بڑی ہی فضیلت ہے درود پاک کی۔ آپ سب سے گزارش ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک لازم پڑھا کریں۔ یہ بہت بہترین اور چلتے پھرتے یہ وظیفہ ہے، اس کی بڑی برکتیں ہیں اور قبول ہی قبول ہے، اور رب تعالی اس کی دعا جلد قبول کر لیتا ہے جو درود پاک کے ساتھ دعا مانگتا ہے۔ ایک بار پڑھنے کی فضیلت بھی بتا دی جاتی ہے کہ جو ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتا ہے، اس پر 10 رحمتیں بھیجی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں اور 10 درجات کو بلندیاں عطا کر دی جاتی ہیں۔ اور میرے دوست احباب ایک بات ضرور یاد رکھیے گا کہ جو فضیلت کے بارے میں نے آپ کو بیان میں بتایا ہے یہ حدیث پاک سے ثابت ہے، اور 70,000 جو رحمتیں بھیجی جاتی ہیں جو ایک مرتبہ صلی اللہ علی محمد پڑھتا ہے، یہ بھی حدیث پاک سے ثابت ہے، تو اس لیے آپ سے گزارش ہے صلی اللہ علی محمد کو بھی پڑھیں، یہ بھی درود پاک پڑھیں، اور الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، اس درود پاک کو بھی پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً درود پاک کی اتنی فضائل ہیں، اتنی فضیلتیں ہیں کہ ساری زندگی بھی بیان کیا جائے تو یہ کم ہے، تو یقیناً آپ سے گزارش ہے آپ اس عمل کو ضرور کریں گے، اور گھر میں داخل ہوتے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ضرور پڑھیں، ضرور یہ جواب دیں، سلام کا بھی جواب دیں، اس سے بھی روزی میں بڑی برکت ہوتی ہے، سکون قلب عطا کیا جاتا ہے۔ درود و سلام کے بعد اگر بات کی جائے تو چلتے پھرتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے سے بھی رزق میں برکت اور وسعت ہوتی ہے۔ کھانا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا فرمان ہے کہ ہر جائز کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو کہ وہ کام تمہارا ادھورا نہیں رہے گا۔ میں بھی نیت کر لیتا ہوں، آپ بھی نیت کر لیں، ہر جائز کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنا لیں گے۔ پھر اللہ عز و جل کی ذات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون
وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم، پارہ نمبر 4 سورہ النساء۔ ہرگز تم بھلائی کو نہیں پہنچ پاؤ گے جب تک میری راہ میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو، اور جو تم خرچ کرتے ہو اللہ عز و جل اسے جانتا ہے۔ ہم سب غور کر لیں کہ ہم سب کو کون سی چیز پیاری ہے، زندگی میں اچھی لگتی ہے۔ اپنے ماں باپ کو بھی آپ تحفہ پیش کر سکتے ہیں، اپنے اولاد کو بھی اپنی ازواج کو بھی آپ دے سکتے ہیں، اور کہیں بھی کسی کو بھی وہ تحفہ پیش کر دیا جا سکتا ہے۔ قبول کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ جو اپنی قریب یعنی میرے قریب آنا چاہتے ہو تو اپنی پیاری چیزیں میری راہ میں خرچ کرو، اور عموماً جو خرچ کرتا ہے اللہ اسے جانتا ہے۔ تو بہترین جو عمل ہے جمعرات کے دن کا وہ درود پاک ہے۔ سب سے پہلے درود پاک ہے، اور اس کے بعد سب سے بڑا وظیفہ ہے 5 نمازیں پہلی صف میں ادا کرنا۔ میرے دوستوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، وظیفہ درود پاک کے بعد 5 نمازوں کا ہے، وہ جو صف اول میں آپ نے ادا کرنی ہے، اور تکبیر کے ساتھ۔ بڑی برکت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ نمازوں کی پابندی کرنا بہت بڑا وظیفہ ہے درود پاک کے بعد، اور نماز فرض ہے اور اس کو وقت پر ادا کرنی ہے۔ حضور علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس سے بڑی برکت ملتی ہے روزی میں بھی، اور سکون قلب بھی عطا ہوتا ہے۔ اس طریقے سے ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کو بھی پڑھ لیں۔ اس کو تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کی اطاعت کرنا، ان کا کہنا ماننا، اور دھیمی آواز میں ان سے بات کرنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور بہترین ہے کہ 40 مرتبہ درود تاج پڑھ کر پانی میں دم کر کے آپ کسی کو پلا سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اور کثرت کے ساتھ اللہ عز و جل کا جو نام ہے یا رحمن یا رحیم، یا رحمن یا رحیم کو انشاءاللہ عز و جل 129 بار یا 29 بار پڑھ لیں گے۔ یہ ایک عدد ہوتا ہے، تعداد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے، اور ساتھ میں سورہ کوثر کو انشاءاللہ عز و جل ضرور پڑھیے گا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔